الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اسٹیج پر تشریف فرما کر تمام اکابر مجلس احرار کے قائدین اور اے تمام اہل ایمان بھائیوں، بہت کام کی باتیں ہو گئی ہیں اور ظاہر العاشری صاحب نے بہت فکر انگیز باتیں کی اور خدشات کا اظہار فرمایا. حضرت نے مختصر وقت میں بات کو سمیٹا. الحمدللہ بات یہی ہے، سوال حقیقت ہے اور ہم سب کے سامنے معلوم ہے، لیکن میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آخر اس کا کوئی علاج بھی ہے یا ہم یوں ہی زندگی گزار دیں گے؟ ختم نبوت کے مفہوم کو اپنے اوپر غالب کرے، اور وہ کیا ہے؟ ختم نبوت یعنی نبوت کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی. اب قیامت تک کے لیے اور کوئی نبی نہیں آئے گا. اور نبوت کا منصب کس لیے ہے؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے. تو جب نبی اور نہیں آئے گا تو لا محالہ یا تو ہدایت کی ضرورت ہی نہ رہے. ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب نبوت ختم ہو گئی، اب عقل سے کام لو. کرنے والوں نے ایسا کام کیا ہے اور یہ اکبر کے دور سے یہی شروع ہوا ہے. خیر لمبی بات ہے. عرض یہ ہے کہ ختم نبوت ایک عقیدہ، ایک اساسی عقیدہ اور بہت اہم عقیدہ کہ جس کی وجہ سے اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منصب کی برکت سے بہت اونچا مقام ملا ہے، بہت اونچا مقام ملا ہے. وہ یہ کہ اب قیامت تک کے لیے ہدایت صرف اور صرف طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دلیل نبوت محمد یعنی قرآن حکیم کے اندر محصور ہے. اگر ہم قرآن اور سنت کتاب اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی تربیت کریں اور اس خیال کو اپنے اوپر غالب کر لیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے روحانی سیادت کے لیے چنا ہے ختم نبوت کا وارث بنا کر، ختم نبوت کا وارث بنا کر. گویا یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ نبوت کی حفاظت کے لیے غیر انبیاء کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور وہ امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام. اسی ختم نبوت کی برکت نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کا منصب اس امت کو عطا فرمایا. ہم میں سے ہر فرد جب ایک جماعت اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب کسی جماعت کا فرد بن جاتا ہے تو اس جماعت کے فرد ہونے کی علامت جس کو جھنڈا کہو، یونیفارم کہو،
کوئی بورڈ کا ہو، کوئی نشانی کا ہو، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ جب ہم ختم نبوت کے علم بردار ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے یہی کہ قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور پورے زمانے کی ہدایت اسی کے اندر موقوف ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب نبوت بنایا گیا، روحانی دنیا کا آفتاب۔ اور جب کسی معاشرے میں، کسی تہذیب میں اگر نور نبوت محمدیہ نہیں ہے تو وہ ظلمات میں ہے، وہ اندھیرے میں ہے۔ جیسے کہ یہ سورج غائب ہے تو دنیا میں اندھیرا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب عطا فرمایا اور اس عقیدے کو ہم نے اپنا لیا، تو یاد رکھیں ہر عقیدہ کسی آگے اعمال کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر اس عقیدے کی بنیاد پر اعمال ظاہر نہ ہوں تو لا محالہ وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بہت مضبوط عقیدہ ہے، اس کو بنیاد بنا کر آپ یہ ذہنیت اپنا بنائیں اپنی کہ ہم اگر صحیح راستے پر ہیں تو دنیا صحیح راستے پر آئے گی ہمارے راستے پر، وگرنہ زمانے میں فساد ہی فساد چلے، اور ایسے ہی ہو رہا ہے، ہدایت پر کوئی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی ما تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ الحمدللہ اس امت کو جو یہ حفاظت اس کی دی گئی یہ امت نے نبھائی، کتاب اللہ بھی موجود ہے اور اس کے پیچھے اللہ کی حفاظت تھی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور جمع کا صیغہ شاید اس لیے فرمایا ہو کہ آپ نے جن کو ان کی حفاظت، جن طبقوں کو، جن لوگوں کو، جن جماعتوں کو اس حفاظت کے لیے چنا تو ان کی بھی گویا تعریف ہو جائے کہ انہوں نے حفاظت میں حصہ لے کر وہ بھی دین کے کام کیا ہوا، جیسا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر اللہ نے صحابہ کی حجیت قائم کی بتائی کہ گویا کلام اللہ نازل ہوا تھا کلام کی صورت میں اور متعارف ہوا کتاب کی شکل میں، اور اللہ نے تصدیق فرمائی اس لکھت کی کہ جو لکھت دنیا کے سامنے آئی اور اس کے لکھنے والے صحابہ کرام تھے۔ اگر اس میں ریب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیانت، اللہ نے ان کی دیانتداری کو تسلیم فرمایا، اس کی تعدیل فرمائی اور حجت کا کام کی۔ تو اس طرح میرے دوستو، اگر ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تہذیب کو اور آپ کے اسوے کو اپنانے کی جد و جہد میں لگ جائیں اور اسی دھن میں ہماری زندگی گزرے کہ میرے دن اور رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کے مشابہ قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ کامل کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا ہو جائے شکر کرتے رہیں، اور جتنا نہ ہو سکے استغفار کریں اور ندامت کریں۔ لیکن اسی محنت میں اگر زندگی گزر گئی تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ یہاں اپنے اعمال سدھارنے میں لگیں گے اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احوال آپ کے حق میں خیر کے اتریں گے۔ ہم جس جد و جہد میں ہم سیاسیات میں ادھر ادھر الجھ کر خیر کی توقع کسی سے نہیں کی، اور اس وقت جہاں تک میں سمجھتا ہوں سیاسی میدان میں نفاذ شریعت کا معاملہ بہت دور چلا گیا ہے، بہت دور چلا گیا ہے، پردہ خفا میں چلا گیا۔ ہمارے رابطے، ہمارے تعلقات تخریب کاروں کے ساتھ مل گئے۔ ہم حق باطل کی بات کسی کی نہیں کرتے، نام نہیں لیتے، لیکن ہو ایسا ہی رہا ہے کہ کہیں شریعت کی احیاء کی بات دور دور تک نہیں ہو رہی، تو کم از کم اپنی انفرادی زندگی کو تو صحیح راستے پر چلائیں اور اپنے اکابر
اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کر کے اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر جائیں. انشاءاللہ تعالی اسی مجاہدے میں اگر اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیں تو احوال بھی درست ہو جائیں گے. اور یہ یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیش گوئی سچی ہے. اللہ کے رسول نے قسم کھا کر فرمایا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ وقت نہ آئے جب کہ 7 سال تک یہ پوری دنیا کے اندر اسلام کامل طور پر نافذ ہوگا اور اس وقت فراخی ہوگی, پوری دنیا میں امن اور سکون آئے گا. اگر قیامت میں ایک دن بھی رہ گیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان سچ ہو کر سامنے دنیا دیکھے گی. آخری فتح ہماری ہے, لیکن ہمیں بھی اپنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے, عزم بلند رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سائے میں اپنے اعمال کو درست کریں. انشاءاللہ تعالی یہ نافعیت شریعت کی کئی دفعہ ہم آزما چکے ہیں. ہمارے قریب میں ایک شرعی ریاست قائم ہوئی ہے کہ صرف جہاد کی برکت سے اور شریعت کے نفاذ اور ان کی برکت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی طاقتیں شکست کھا گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم بھی اس راستے پر چل کر اپنی اصلاح کر لیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وقنا ربنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا واخواننا واخواتنا من النار یا ذا الجود والکرم. اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار. اللہم استرنا بسترک الجمیل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم انفعنا بصالحی زماننا وارزقنا الادب معهم ولا تحرمنا برکتهم واجعلنا منهم. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اللہم اجعلنا منهم برحمتک یا ارحم